اگر باپ زندہ ہو تو بیٹے اس کی جائیداد میں سے حصہ لے سکتے ہیں، وہ دینا چاہے تو لے سکتے، نہ دے تو اس کی مرضی۔ جب وہ زندہ ہے اس کی مرضی ہے دے نہ دے۔ اصل میں لوگوں کو آج کل مصیبت یہی ہے کہ اولاد کا انتظار ہے کہ ماں باپ مرتے کیوں نہیں تاکہ جائیداد ملے، ہمیں جان چھوٹے۔ کوہاٹ میں نوجوان شاہ محمود ہیں جو فلاحی کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی نصرت فرمائے۔ میری بیوی نے ایک سفر میں 2 عمرے ادا کیے اور دونوں میں بال ایک پور کے برابر کاٹے، لیکن تیسرے عمرے میں ایک پور سے تھوڑے کم کاٹے، کوئی حرج نہیں، ہو گیا الحمدللہ۔ میرا نام احمد ہے، میرے ماموں کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ میں پاکستان سے ہوں، جناب محمد وسیم صاحب ولد احمد بخش کا ویزا نہیں لگ رہا، اللہ آسان کرے۔ ہم نے ہوٹل سے احرام باندھا، نیت نہیں کی، ہم جیرانہ چلے گئے، وہاں جانے کے بعد 2 رکعت بھی پڑھی، نیت بھی کی، ٹھیک ہے۔ عمرے کی نیت کے بغیر صرف چادریں باندھ لینا کہ طواف کا موقع مل جائے، بہرحال یہ دعا کرو کہ اللہ یہ غلطیاں معاف کرے۔ والد بھی اور سسر بھی بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ نماز میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پر اور رفع یدین پر اختلاف، کوئی اختلاف نہیں، یعنی دیکھ رہے ہو سب رفع یدین والے بھی کھڑے ہیں، فاتحہ والے بھی کھڑے ہیں، نک پڑھنے والے بھی کھڑے، کوئی لڑائی ہو رہی ہے؟ تو اختلاف کہاں ہے؟ ایک ہی امام کے پیچھے حنفی بھی کھڑے ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں اور شافعی بھی ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اور نہ ہی ان میں کبھی کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ یہ جاہل لوگ ہیں جو بعد میں جھگڑتے ہیں۔ ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے خود بھی امام تھے، اور ان کی یہ عادت مبارک تھی کہ وہ نماز نہیں پڑھاتے تھے، مصلی پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، اگر کوئی مجبور کرے کسی شاگرد کو کہتے بھی تم پڑھا دو۔ وہ ایک دن گئے وہاں جس مسجد میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ بھی تھا اور ساتھ ان کی قبر بھی ہے اور ساتھ مسجد ہے عظیم۔ نماز کا جب وقت آنے لگا تو جلدی سے امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ لوگ خوش بھی ہوئے اور پریشان بھی ہوئے۔ خوش بھی ہوئے کہ چلو آج امام کی قیادت میں نماز پڑھیں گے، لیکن پریشان ہوئے کہ آپ تو نماز پڑھاتے نہیں، آج آپ کو کیا شوق ہو گیا؟ جب فارغ ہوئے تو فرمایا بھائی، چونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی جاتی اور میرے نزدیک ضروری ہے، اس لیے میں امام بن گیا تاکہ جھگڑا ہی نہ رہے۔ امام تو پڑھے گا نا، حنفی ہو تو شافعی ہو، کوئی بھی ہو، تو یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں ہیں کہ جسے کفر و اسلام بنا دیا جائے۔ میرے بھائی کا نکاح ہوتا ہے لیکن ٹوٹ جاتا ہے، اللہ پاک اس کو کوئی صالح اور صحیح رشتہ نصیب فرمائیں، لیکن بہرحال آدمی کو سوچنا بھی چاہیے کہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے۔ یا تو آپ کے بھائی میں کوئی بیماریاں ہیں، جب ان لوگوں کو پتہ لگتا ہے تو نکاح توڑوا لیتے ہیں۔ کوئی دیکھیں نا، پاگل تو کوئی نہیں ہو گیا، آتے اور لوگ لڑکیاں دینے کے لیے پریشان ہیں، کیوں توڑوائیں گے؟ زمزم پینے کا افضل طریقہ یہی ہے کہ بیٹھ کے پیا جائے۔ وہ تو کھڑے ہو کے پینے کا معنی یہ ہے
کہ اگر کوئی اور پانی کھڑے ہو کے پئیں گے تو گناہ ہوگا، زمزم کھڑے ہو کے پئیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ آب زمزم حوض کوثر سے افضل ہے، بالکل افضل ہے، جنت کے ہر پانی سے افضل ہے، چونکہ حضور کا جب دل مبارک کھول کے دھویا گیا، ہر چیز جنت سے آئی لیکن پانی زمزم سے لیا گیا۔ تو اگر زمزم کے پانی سے جنت کا پانی افضل تھا، جبریل تھک جاتا وہاں سے پانی لاتے ہوئے۔ اچھا، اللہ کی شان دیکھیں، یہاں ایک ڈاکٹر تھے، دل کے بہت بڑے سرجن تھے، انہوں نے باقاعدہ اخبار میں لکھا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے خیال آیا کہ جب زمزم کے پانی سے حضور کا دل دھویا گیا ہے تو میں مریض کا دل جو ہے وہ زمزم کے پانی سے کیوں نہ دھوؤں، کیونکہ قانوناً تو منع ہے نا، وہ تو پانی پیک باہر سے آتا ہے، اسی سے دھویا جاتا ہے، یہ پانی استعمال نہیں ہوتا جو ہمارے ملک میں ہے۔ کافروں نے تو ایسا انتظام کیا ہے نا کہ پانی بھی ان کے ملک سے آئے گا۔ تو کہتا ہے میں نے کسی کو بتایا نہیں، لیکن میں نے بہرحال زمزم لے کر اس سے دل دھو دیا۔ وہ کہتا ہے میں نے 3-4 کیس ایسے کیے ہیں جن کے دل میں نے زمزم سے دھوئے سے اس سے اچھے آپریشن آج تک نہیں ہوئے، لیکن میرے لوگوں کو پتہ لگ گیا، انہوں نے مجھے روک دیا۔ میرا نام فہد محمود ہے اور مجھے یہ پریشانی ہے تو اللہ سے دعا مانگو، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، تو یہی تو پھر وقت ہے تمہاری دعا مانگنے کا۔ کہتے ہیں کچھ لوگ تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کچھ نہیں اٹھاتے، کوئی حرج نہیں ہے، اٹھائیں نہ اٹھائیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت کرے۔ آج کل تمام ہندوستان پر، مسلمانوں پر بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا ابتلا ہے، تو اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے، اور مدد نہیں کر سکتے ہو دعا تو کر سکتے ہو۔ کہتا ہے میرے بیٹے نے 4 سال پہلے حفظ کیا، عالم بنانے کے لیے مدرسے میں داخل کیا، 4 سال میں کچھ نہیں پڑھا، اب تو اسے چوری کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ تو مدرسے والوں نے کہا کہ بھی اپنے بیٹے کو لے جاؤ، یہ پڑھتا ہے نہیں اور اس کی حرکات خراب ہیں، اب بہتر یہ ہے کہ اس کی شادی کر دو، شاید اللہ کرے اصلاح ہو جائے۔ بہرحال اللہ اصلاح کریں گے، ورنہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور 100 دفعہ سورۃ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کے دعا مانگیں کہ اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے، تو انشاءاللہ 7 دن کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جی قرآن کے بعد بخاری شریف جو ہے وہ صحیح کتاب ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ بھی ایک قول ہے، کوئی نہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نہ خود امام بخاری نے فرمایا ہے، بلکہ ان سے پہلے تو موطا امام مالک لکھا گیا ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہ کہنا بھی لوگ امام حنیفہ کو مانتے ہیں، بخاری ہمارے ہر مدرسے میں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، یہ کس نے کہا ہے آپ کو بخاری کو نہیں مانتے؟ سیٹھ عبدالرزاق جلال پور والے فوت ہو کے اللہ مغفرت فرمائے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا ٹھیک ہے، سنت ہے، لیکن عورتوں کو دھکے دیں، بے حرمتی ہو پھر نہ دیں، اشارہ کریں۔ کہتے ہیں کچھ علماء ایسے ہیں جو انبیاء کو قبر میں حیات کے قائل نہیں ہیں، اور جو قائل ہیں ان کو وہ کافر کہتے ہیں، اللہ ہدایت دے، بس اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ شہباز علیل ہیں، ان کے لیے دعا کہ اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیوی
35 سال سے بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا ہجوم میں لوگوں کو دھکے دے کر بالکل ناجائز ہے۔ مفتی شیر علی صاحب پاکستان میں ہیں، ان کی پریشانیاں ہیں، اللہ سب پریشانیاں دور فرمائیں۔ ہمارے بیٹے محمد حاشر اور محمد ماہی، 2 بیٹے ان کے نام ہیں، اور یہ حضور کے نام میں اچھا نام ہے، تو اللہ شفا دے۔ میری بیٹی عائشہ بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ میری بیٹا نہیں ہے، اللہ اولاد نرین عطا فرمائے۔ صوفی منظور احمد درخواستی فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ عبد الکریم درخواستی خانپور والے کی والدہ اور والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بعض لوگ سڑک پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اگر اگلی صفحے نظر آ رہی ہیں پھر تو نماز ہو جائے گی، اگر اگلی صفحے نظر نہ آئیں تو پھر نماز نہیں ہوگی، پھر اپنی علیحدہ پڑھ لیا کرو۔ میرے والد کا نکاح میری بیوہ سے نہیں ہو سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ طاہر جمیل صاحب کی والدہ وفات پا کے مغفرت فرمائے۔ دلو والی سے خرم کے لیے دعا کریں، اللہ سب کو ہدایت دے۔ میری بیوی اکثر بیمار رہتی ہے، تو آپ سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے روزانہ پلایا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما، حج منظور فرما، عمرہ منظور فرما، عبادات منظور فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ، انت المستعان وعلیک البلاغ، انت المستعان وعلیک البلاغ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔